آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان یاس بہت شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کرے گا اور بدھ کے روز مغربی بنگال اور اڈیشہ کے ساحلی علاقوں پر پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم نے سمندری طوفان سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ اور اعلیٰ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ بھارت نے ٹیکہ کاری کی اپنی مہم میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اب تک 19 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,55,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور شفا یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 88.30% ہو گئی ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں لاک ڈاؤن مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ آسام کے کربی آنگلانگ ضلع میں ایک تصادم میں دیماسا نیشنل لبریشن آرمی کے 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور دلی پولیس نے قتل کے ایک معاملے میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والے پہلوان سشیل کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے نئے معاملات اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و بیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان یاس بہت شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کرے گا اور بدھ کے روز مغربی بنگال اور اڈیشہ کے ساحلی علاقوں میں پہنچ جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق مشرقی وسطی خلیج بنگال اور اس سے متصل شمالی انڈمان کے سمندر میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہوا ہے اور امکان ہے کہ یہ بدھ کی شام کو مغربی بنگال اور اس سے ملحقہ شمالی اڈیشہ اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں کو پار کر جائے گا۔ سمندری طوفان کے وہاں پہنچنے کے وقت 155 سے لے کر 165 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے تیز جھکڑ چلنے کا بھی امکان ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے سمندری طوفان یاس سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ اور اعلیٰ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی قومی اتھارٹی کے نمائندوں، ٹیلی مواصلات، بجلی، شہری ہوابازی اور ارضیاتی سائنس کے سیکرٹریوں کے ساتھ ساتھ دیگر وزارتوں اور مرکزی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ بھارت نے ٹیکہ کاری کی اپنی مہم میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ملک میں اب تک 19 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ویکسین لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 18 سے 44 سال تک کی عمر کے لگ بھگ 1 کروڑ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے دوران پچھلے 24 گھنٹے میں 16 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 18 سے 44 سال تک کی عمر کے لگ بھگ 6,82,000 افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا۔ بہار، راجستھان اور اتر پردیش میں 18 سے 44 سال تک کی عمر کے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ملک میں اب تک تقریباً 15 کروڑ 20 لاکھ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ لگ بھگ 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے دوسرا ٹیکہ بھی لگوا لیا ہے۔ مرکزی سرکار اعلیٰ ترین سطح پر ٹیکہ کاری پروگرام کی نگرانی کر رہی ہے اور اس کا جائزہ لیتی رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 21 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین کی ڈوزز فراہم کی ہیں۔
وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹیکے مفت زمرے اور ریاستوں کی جانب سے براہ راست سرکاری خرید کے زمرے کے توسط سے فراہم کیے گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 1,90,00,000 سے زیادہ کووڈ ویکسین کی ڈوزز بچی ہوئی ہیں جنہیں متعلقہ لوگوں کو لگایا جانا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگلے 3 دن میں 40,650 ویکسین دستیاب کرائے جائیں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد میں قابل قدر گراوٹ آئی ہے اور اس طرح ملک کووڈ صحت یابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج لگاتار 10واں دن ہے کہ جب ڈسچارج کیے جانے والے مریضوں کی تعداد نئے معاملات سے زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,55,000 سے زیادہ مریض پوری طرح صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ ملک میں اسی عرصے میں 2,40,842 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 88.30% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا 10.57% رہ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں سردست 28 لاکھ افراد اس وبا سے متاثر ہیں۔ وہ یا تو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا انہیں گھر میں ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک کووڈ-19 انفیکشن کے 2,34,00,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ سے 3,741 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح اس وائرس سے اب تک 2,99,266 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر کووڈ-19 کے 32,86,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کونسل نے بتایا ہے کہ روزانہ جانچ کرنے کے اعتبار سے پچھلے 24 گھنٹے میں 21,23,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کر کے ایک اور سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دلی میں لاک ڈاؤن 31 مئی صبح 5 بجے تک بڑھائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی کے لوگوں کی کوششوں سے کورونا وائرس کے خلاف صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے اور سبھی کو اسی طریقے سے ضابطوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ جناب کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ دلی میں اب آکسیجن کا کوئی بحران نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کووڈ-19 کے معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دلی میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی شرح کم ہو کر 2.5% رہ گئی ہے۔ دلی پولیس نے کشتی کے 23 سالہ سابق جونیئر قومی چیمپئن ساگر دھنکڑ کے قتل کے سلسلے میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والے پہلوان سشیل کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ دلی کے ماڈل ٹاؤن تھانے میں اپنے خلاف FIR درج ہونے پر 5 مئی سے سشیل کمار فرار تھا۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان یاس بہت شدید سمندری طوفان کی شکل اختیار کرے گا اور بدھ کے روز مغربی بنگال اور اڈیشہ کے ساحل پر پہنچ جائے گا۔ وزیر اعظم نے سمندری طوفان سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ اور اعلیٰ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ بھارت نے ٹیکہ کاری کی اپنی مہم میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اب تک 19,50,00,000 سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 88.30% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔